بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، حج کا مہینہ ہے، اس لیے حج کے بارے میں، عمرہ کے بارے میں بات کرنا کا وعدہ کیا تھا۔ یہ مناسب حال میں ہے، فیملی کے پروگرام انشاءاللہ بعد میں چلتے رہیں گے۔ اگلا بیان قربانی کے اوپر ہوگا اور آج حج کے اوپر ہوگا۔ آپ کے سامنے میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، یہ سورہ آل عمران کی 109 آیت نمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سادہ میننگ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے لوگوں کے ذمہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ ومن کفر، جو اس کا انکار کرے یعنی نہ کرے، طاقت ہے نہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس جو ہیں وہ غنی ہے، غصے سے کہتے ہیں وہ غنی ہے، ان کو پرواہ نہیں ہے۔ جس کے پاس طاقت ہے جسمانی لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے، اس کی اور بالغ ہو، عاقل ہو، مومن ہو، اس کے لیے حج بیت اللہ فرض ہے۔ یہ پانچواں رکن ہے اسلام کا، کینوپی کے 5 رکن ہیں۔ اگر یہ رکن پورا نہ کیا جائے تو اسلام مکمل نہیں ہوگا، ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ آپ کے سامنے میں حدیث پاک بھی پڑھی ہے، جس کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے پاس آپ کی قربانی کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا، بلکہ تقوی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کا تقوی چیک کرتے ہیں۔ عن سعید بن جبیر ابراہیم نخی طاؤس، یہ تابعین ہیں اور فقیہ ائمہ ہیں۔ ان دونوں کے ہاتھ یہ ہے کہ جو حج نہ کرے اور اس کی طاقت ہو تو اس کا جنازہ جائز نہیں ہے۔ لیکن ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پر حج کی شرائط موجود ہیں، وہ پوری شرائط کرتا ہے، تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصارہ یا عیسائی ہو کے مرے، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور غصے سے کہتے ہیں جو ہمارے پاس بیت اللہ میں نہ آئے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ بڑی سخت وعید ہے۔ یہ فرض ہے، صحت کے لحاظ سے، پیسہ کے لحاظ سے خرچہ موجود ہے، تو پہلی فرصت میں اس کو کرنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ کے ہاں تو جس سال یہ شرائط پوری ہوں اسی سال ہی حج کرنا فرض ہے،
امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں کچھ گنجائش ہے 1-2 سال کی دیر کرنے کی حالات کے تحت۔ دوسرا یہ روایات میں آتا ہے جس کے اوپر حج فرض ہے اور وہ نہ کرے، قیامت کے روز اس کی پیشانی پر کافر کا لفظ لکھا ہوگا۔ یہ کافر وہ نہیں ہوگا جو ایمان کے لحاظ سے کافر ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، نو نو نو۔ یہ کافر کا مطلب انکار کے معنی میں ہے، وہ صحیح مسلمان نہیں ہے، اس کا ایمان نامکمل ہے، یہ جہاں معنی اس کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو عرفہ کے دن جو 9th ڈے ہوتا ہے حج کا، عرفہ کے میدان میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو اللہ پاک فخر فرماتے ہیں اور ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ تمہارے گناہ اگر ریت کے ذروں کے برابر ہیں، بارش کے قطروں کے برابر ہیں، درختوں کے پتوں کے برابر ہیں، تو آج سارے کے سارے ہم نے ان گناہوں کو معاف کر دیا ہے، آپ بخشے بخشائے گھر چلے جاؤ۔ تو بتا کبیرہ گناہ بھی اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے، ایکسپشن یہ ہے کہ حقوق العباد اور کسی کا لینا دینا ہے تو وہ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ کسی کا پیسہ دینا ہے، قرضہ لیا تھا دیا نہیں ہے، وہ دینا ضروری ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے اندر 4-5 گھنٹے اپنی اونٹی مبارک کے اوپر آپ نے امت کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ امت کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے سب گناہ معاف کر دیے سوائے ظلم کے، لیکن نبی پاک کو چونکہ امت سے محبت ہے، پھر بھی نبی کو چین نہیں آیا، مزدلفہ جا کر پھر دعا مانگنی شروع کر دی تو اللہ پاک نے ظالمین کو بھی معاف کر دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب حج کرنے جائیں ہمارا سابقہ ظلم معاف ہو جائے اور آ کر پھر ظلم کرنا شروع کر دیں۔ جب ہم جمرات میں کنکریاں پھینکتے ہیں، ہر کنکری کے بدلے اللہ تعالی گناہ معاف فرماتے ہیں، اور جب قربانی کے بعد سر مڑاتے ہیں، حلق کرتے ہیں، تو اللہ تعالی ہر بال کے بدلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حاجی صاحب کی سفارش، جب حاجی واپس آئے وہاں دعا کرے، گھر آ کر دعا کرے تو 400 گھروں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی دعا، ان کی سفارش قبول فرماتے ہیں۔ اگر ہم پہلا حج کریں تو وہ فرض ادا ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں سیکنڈ حج کی توفیق عطا کریں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قرضہ ہو گیا، تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور اگر تیسرا حج کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس حاجی کی کھال پر، بال پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتے ہیں۔ اگر اونٹنی پہ سفر کریں، اب تو گاڑیاں ہوتی ہیں، تو اونٹنی کے ہر قدم پر، اب میں کہوں گا ٹائر کے ایک چکر ٹائر کا، گاڑی میں بیٹھے ہیں آپ، کار میں بیٹھے ہیں، بس میں بیٹھے ہیں، تو ایک چکر جو ٹائر کا ہے اس کے برابر ایک نیکی عطا ہوتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں حج کے فضائل عرض کر رہا ہوں۔ آج طواف کے بعد ہم جب 2 نفل مقام ابراہیم پہ پڑھتے ہیں تو ایک عربی غلام آزاد کرنے کا اجر ہمیں ملتا ہے۔
اور طواف کے درمیان طواف تو ایسے ہے جیسے عاشق اپنے معشوق کے گرد چکر لگا رہا ہے. آف کورس یہ حج جو ہے یہ عاشقانہ عمل ہے، اور ہر چکر میں جو دعائیں مانگتے ہیں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور زید نصیب اگر ہجر اسود پر بوسے کا موقع مل جائے، اگر نہ ملے تو دکم دکا کے ذریعے کوشش نہیں کرنی چاہیے، استسلام اشارہ کر دینا چاہیے. تو اللہ تعالی سارے گناہ جو اس حاجی سے ہوئے ہوتے ہیں وہ جو حجر اسود ہے وہ شک کر لیتا ہے، چوس لیتا ہے، اور حاجی پاک صاف ہو جاتا ہے. بلکہ طواف زیارت کے وقت جو آخری طواف ہم کرتے ہیں، طواف زیارت کے وقت تو کوئی گناہ رہتا ہی نہیں ہے، اور فرشتہ کہتا ہے مونڈوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر حاجی کے کہ از سر نو تو نیک اعمال کر، سابقہ تیرے گناہ معاف ہو چکے ہیں. حج کرنے سے غربت دور ہوتی ہے، فقر دور ہوتا ہے، اور برے خاتمے کا امکان نہیں رہتا، خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، اور جو کہ بہت بڑی ایک مومن کے لیے بشارت ہے. اگر کوئی انسان حج عمرہ کو جائے اور بیمار ہو جائے اور دوائی کے باوجود شفا نہیں ملتی تو فوت ہو جائے، جب حاجی وہاں فوت ہو جائے تو اس کے لیے نہ عدالت ہے، قیامت کے روز نہ عدالت ہے، نہ پیشی ہے، نہ حساب ہے، نہ کتاب ہے، بلکہ بلا حساب کتاب وہ جنت میں داخل ہوگا. یاد رکھیں، شوق کی بات ہے، بس بوڑھے آدمی حج کو چلے جاتے ہیں. حضور نے فرمایا بوڑھے ضعیف کا حج جو ہے وہ اس کا جہاد ہے، اور جہاد کا اجر تو آپ کو پتہ ہے کہ جہاد سے جب آتا ہے انسان، اگر جب موت آتی ہے اسے شہادت کا مرتبہ نصیب ہوتا ہے. اور عورت جب حج کرتی ہے تو عورت کا حج کرنا جہاد ہے. سبحان اللہ. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے والدین چلے گئے، ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر ہم حج بدل کرتے ہیں. تو حج بدل جب ہم کرتے ہیں، کسی کی طرف سے جب حج کرتے ہیں، اللہ میں توفیق عطا فرمائے، تو 3 حضرات کو جنت ملتی ہے. نمبر وہ جو حج کرنے والا ہے بدل، اور اس میں شرط یہ ہے کہ حج بدل وہ کرے جس نے پہلے حج کر لیا ہے، وہی کر سکتا ہے. تو حج بدل کرنے والے کو حج کا ثواب ملتا ہے، اور دوسرے جس فوت شدہ کی طرف سے حج کیا جائے اس کو اجر ملتا ہے، اور تیسرے جو پیسہ خرچ کرے اس کو اس کا اجر ملتا ہے. حاجی جب سوار ہوتا ہے سواری کے اوپر تو فرشتے اس سے مسافہ کرتے ہیں. سوار حاجی اونٹی پر سوار ہے، گاڑی پہ سوار ہے، بس پہ سوار ہے، تو اس سے فرشتے مسافہ کرتے ہیں. اور جو پیدل چلتے ہیں، پیدل حج کرنے والوں کو وہ تو فرشتے معانقہ کرتے ہیں، یعنی گلے ملتے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں. اب بتائیں، جب اللہ تعالیٰ میزبان ہو اور حاجی میں مہمان ہو تو میزبان کتنا بلند بلا تر ہے. تو کیا بات ہے، کیا انعامات وہ میزبان کھلائے گا
اور وہ جو دعا، لہٰذا جو وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. جو استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے استغفار کو بھی قبول فرماتے ہیں. خوش قسمت ہے ہم آج کل، آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ ہم ذی الحجہ کے اس حج کی برکت سے ان دنوں کی کتنی برکت ہے. وہ اس سال حج ہمارے لیے کرنا مشکل ہے، لیکن اگر ارادہ آپ کا تھا اور نہیں کر سکتے اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا. اگلے سال کا ارادہ آپ فرما لیں. لیکن ہم ان دنوں کے اندر عبادات کر کے ہاں جی ہم اپنا اجر دوبالا کر سکتے ہیں. ہر دن کا روزہ، جیسے پہلے عرض کیا تھا میں نے پچھلے ہفتے، ہر دن کا روزہ جو ہے 1 سال کے روزے کا ہمیں اجر ملے گا اگر ہم ہر ایک دن کا روزہ رکھیں آج کا 9 تک. اور ہر رات کی عبادت جو ہے لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ثواب ملے گا. اور 9 ذی الحجہ جو اگلی جمعرات کو ہے کا روزہ، پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگلے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور 1000 روزہ کے برابر ثواب اللہ تعالی عطا فرمائیں گے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کا تو دربار کھلا ہے کوئی بخشش لوٹنے والا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. نیت کریں کہ اگلی جمعرات ہو تو کم آپ روزہ رکھیں، کہ جمعے کو عید ہے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. عمرہ کے بارے میں چند باتیں عرض ہیں. فرمایا اتم حج والعمرۃ للہ، اللہ کے لیے حج و عمرہ کرو. عمرہ حج اصغر کہلاتا ہے. یاد رکھیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر فرائیڈے کو حج ہے اس کو حج اکبر کہتے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. حج جو ہو، خواہ جمعرات کو ہو یا منڈے کو ہو یا سوموار کسی دن بھی حج ہو، تو وہ حج اکبر ہی کہلاتا ہے. ہر حج حج اکبر ہے. پھر حج اصغر کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا عمرہ حج اصغر ہے. عمرہ جو ہے وہ حج اصغر ہے. باقی ہر حج جس دن بھی ہو، عرفات کا دن، وہ حج اکبر ہی ہے. اور یہ عمرہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو عاشق لوگ ہیں، اللہ کے محبین جو ہیں، وہ تو نوافل کی طرح ہیں. سبحان اللہ. اور حج کے دوران آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہم 5 سے لے کر 9 ذی تک عمرہ کرنا مکروہ ہے، کہ نفلی عمرہ. باقی عمرہ تو ہم وہ اس سے پہلے عمرہ کر سکتے ہیں جو کہ تمتع ہو. امام مالک، امام ابو حنیفہ کے ہاں عمرہ سنت ہے. امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے ہاں عمرہ سنت ہے. امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحم اللہ کے ہاں عمرہ واجب ہے. کم سے کم ایک عمرہ کرنا سنت موقدہ ہے. اور بعض ائمہ کے ہاں تو فرض کفایہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج اور 4 عمرے کیے، ان میں سے ایک جو تھا وہ نامکمل تھا، صلح حدیبیہ والا. رمضان شریف میں اگر کسی کو عمرہ نصیب ہو جائے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے. وہ ایسے حضور نے فرمایا ایسے ہے کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا. سبحان اللہ. رمضان شریف میں اگر کوئی عمرہ کرتا ہے، پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا. حج اور عمرہ کرنے والے جو گروپ جاتے ہیں اور پورے گروپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اور جو شخص حج یا عمرے کا مسجد اقصی سے احرام باندھے
اگلے پچھلے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، جنت اس پہ واجب ہو جاتی ہے۔ تب ہمارے اکابرین کے بارے میں عرض ہے، ربیع بن سلمان رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے حج کا ارادہ فرمایا۔ کوفہ راستے میں پڑتا تھا، تو گلی سے گزر رہے تھے تو گوشت پکنے کی بدبودار بدبو آواز آ رہی تھی، خوشبو اچھی نہیں تھی۔ وہاں ایک عورت گوشت پکا رہی تھی، تو آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہو، بدبو کیوں آ رہی ہے؟ اس نے کہا میں مردار گوشت پکا رہی ہوں۔ کیوں؟ میری 4 لڑکیاں ہیں، 4 دن کا فاقہ ہے، اور اس فاقے کے بعد میرے لیے جائز ہے۔ تو آپ بڑے جل رنجیدہ ہوئے۔ تو ربیع بن سلمان نے کیا کیا، اپنے حج کو منقطع کیا اور سارا پیسہ جو تھا اس کا سامان خریدا کھانے کا اور اس عورت کو دے دیا۔ اب اس عورت نے آپ کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ، پہلی دعا یہ اس عورت نے کی، اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائے۔ نمبر 2، جو آپ نے ہمیں دیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ آپ کو عطا فرمائے، اور جس نے ہم پر احسان کیا اس کا نیب بدل آپ کو اللہ عطا فرمائے۔ اور چوتھی دعا عجیب کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حشر ہمارے دادا کے ساتھ کرے۔ عجیب، آپ رات کو سوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چومے۔ حضور نے فرمایا اے ربیع بن سلمان، وہ عورت میری اولاد میں سے تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ قربانی قبول فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی شکل میں ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے جو قیامت تک آپ یہ حج کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو اس سے سبق کیا ملتا ہے کہ ہم حج کو جائیں، لیکن توفیق ہے تو اپنے محلے میں تو غریب کو بات دیکھے، بیچارے اتنے غریب ہوں جن کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہ ہو، تو ان کا خیال کرتے، صدقہ خیرات کرتے جائیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شیخ ہوئے ہیں، وہ حج کو گئے، انہوں نے دیکھا کہ عرفات کے اندر ایک اللہ کا عاشق شعر پڑھ رہا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یا اللہ تو کتنی بڑی پاک ذات ہے، اگر میں گرم سوئیے کے اوپر اور کانٹوں کے اوپر میں سجدہ شکر ادا کرتا رہوں ساری عمر، تو آپ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ شکر ہے، ہم ہمیشہ شکر کی کیفیت میں رہنا چاہیے۔ علی زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے جب احرام باندھا، حج کو گئے، احرام باندھا، کہ آپ کا چہرہ خوف سے زرد ہو گیا کہ میں کس ذات کے پاس جا رہا ہوں، اور جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی اور لبیک کہہ نہ سکے۔ اس ڈر سے کہیں آگے جب میں کہوں حاضر، آگے سے یہ نہ اللہ تعالیٰ کہہ دیں لا لبیک۔ حالانکہ آپ اتنے صالح اور فیاض تھے کہ 100 غریب گھرانوں کی آپ مدد فرماتے تھے، کیونکہ روٹی کپڑے کا انتظام فرماتے تھے، اور ہر رات 100 نفل
آپ پڑھتے تھے. سبحان اللہ. ایک بزرگ حج کو گئے اور وہ طواف کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں لبیک. آگے سے جواب آ رہا ہے لا لبیک. اس اللہ والے کے ساتھ ایک اور ینگ نوجوان تھا, وہ بھی اللہ والا تھا. اس نے سن لیا. اس کے چچا جان, آپ نے سنا ہے کہ آپ جب لبیک کہا, آگے سے جواب آیا لا لبیک, تو آپ کیوں حج کو آتے ہیں؟ کہا بھتیجے, میں کئی دہائیوں سے میں حج کرنے آ رہا ہوں اور ہر بار میں یہ لا لبیک سنتا ہوں, اس کے باوجود میں آتا ہوں. لڑکے نوجوان نے کہا کہ پھر کیوں آتے ہیں؟ کہا مجھے بتاؤ, اس در کے سوا کوئی اور در ہے جہاں میں جاؤں؟ مجھے کوئی اور در بتا دیں تو وہاں چلا جاؤں گا. اس کے در کے سوا کوئی در نہیں ہے, یہی آ کر لبیک کہوں گا. اور جب یہ بولے کہ اس در کے سوا کوئی در نہیں ہے, لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی یہی ہے, اللہ کے سوا کوئی در نہیں ہے, وہی خالق مالک رازق ہے, وہی مشکل کشا ہے. تو جب اللہ کے سوا در ہے کوئی نہیں جہاں میں جاؤں, جب یہ کہا تو پھر دوبارہ جب کہنا شروع لبیک اللہم لبیک, تو آگے سے آواز آ گئی اللہ تعالی کی طرف سے, یس ہاں لبیک لبیک لبیک. آپ کا لبیک قبول ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا. لہٰذا ہمیں اس تقوی کے ساتھ حج کرنا چاہیے اور اپنی زندگی حج سے پہلے ہی پاک صاف طاہر رکھنی چاہیے. ابن موفق رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں. انہوں نے کئی مرتبہ حج کیا اور حضور اپنا فرض حج کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج کرتے تھے وہ ہمیشہ. سبحان اللہ. حضور خواب میں آئے, کہا آپ میری طرف سے حج باقاعدہ کر رہے ہیں ہر سال اور میری طرف لبیک کر رہے ہیں. یاد رکھیں ابن موفق, قیامت کے روز تیرا ہاتھ پکڑ کر میں جنت میں داخل کروں گا, جبکہ باقی لوگ جو ہیں وہ حساب کتاب میں مصروف ہوں گے. سبحان اللہ. ایک آخری کا واقعہ عرض ہے. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے گئے اور قربانی کے دن, سبحان اللہ, وہ قربانی کرنے جا رہے تھے اور انہوں نے ایک اپاہج دیکھا جو حج کرنے آیا ہوا تھا. آپ نے فرمایا, اے نوجوان, آپ اپاہج ہیں اور اپنے ہاتھوں کے ذریعے گھسٹ رہے ہیں, آپ پر حج فرض نہیں ہے, آپ کیوں آئے؟ تو نوجوان فرمایا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ عاشق جو ہوتا ہے اس کے راستے میں اپاہج پن رکاوٹ نہیں بنتا. میں اپنے محبوب کو ملنے آیا ہوں اور ساتھ ٹھیک ہے آپ قربانی کرنے جا رہے ہیں اور اسی وقت مالک بن دینار نے دیکھا وہ ایک دعا کر رہا ہے. تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے. وہ دعا کر رہا تھا, یا اللہ, سارے لوگ امیر لوگ ہیں, وہ اپنی قربانی ساتھ آئے ہیں, میں فقیر غریب آدمی, میرے پاس قربانی کے پیسے نہیں تھے, تو میں اپنی جان کی نذرانہ اپنی جان کی قربانی میں پیش کرتا ہوں. اس نے کیا کیا؟ وہ اپاہج تھا, وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے وہ لیٹ گیا, ساتھ کہا یا اللہ میری جان کی قربانی تو قبول فرما, اور وہ اللہ کا پیارا ہو گیا. یہ ہیں عاشقین, اللہ کے عاشقین.
حج کا سفر سارا عشق کا سفر ہے، محبت کا سفر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس ہمیں اپنی محبت اور اپنا عشق عطا فرمائے، نبی پاک کی محبت، نبی پاک عشق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کا ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمیں جن ساتھیوں نے یار بھائی ابھی تک حج نہیں کیا تو برائے مہربانی، اور حج فرض ہے ان کے اوپر، تو 2 رکعت نفل توبہ کے پڑھیں، اور ساتھ یا اللہ میں حج نہیں کر سکا، مجھے معاف فرما، اور آئندہ کے میں پکا ارادہ کرتا ہوں اگلے سال انشاءاللہ میں حج کروں گی۔ وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔